بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اپنے اس ویلاگ میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ کے متن کے مطابق مختصر سوالات کے جوابات لکھنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سوال الف سے۔ کس سے پوچھا گیا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ سوال ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو عار نہیں سمجھتے تھے؟ جواب ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہر طرح کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے خود سی لیتے، اپنے پھٹے ہوئے جوتے مبارک خود گانٹھ لیتے اور بکریوں کا دودھ خود دھوتے تھے۔ سوال ہے، جیم، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ جواب، غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر خندق کھودتے رہے۔ سوال ہے، واو، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمے قرض ہوتا اور اس کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ جواب، اگر کسی ایسے مسلمان کا انتقال ہوتا جس کے ذمے قرض ہوتا تو آپ نے اس کے بارے میں حکم فرما رکھا تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کا ادا کر دوں گا، اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سوال ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ جواب ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے ساتھ بہت عمدہ سلوک روا رکھتے تھے، ان کی خبر گیری فرماتے، ان کے ہاں تحائف بھیجتے تھے، ان کا حق ادا کرنے کی تلقین فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اس طرح سے عزیز طلباء، سبق نمبر 3 اسوہ حسنہ کے سوالات کے جوابات مکمل ہوئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔